محترم حضرات، معزز خواتین اسلام اور امت مسلمہ کے عزیز نوجوانوں اور بچوں، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور مسجد انتظامیہ کی جانب سے، یہاں کے خدام کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور پوری امت مسلمہ کی خدمت میں عید قربہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ عید الضحیٰ نہیں ہے، اسے چھوڑا جائے اور جب بھی آپ لفظ استعمال کریں تو عید الاضحیٰ کہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے تہواروں کے صحیح نام بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر پاتے۔ عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد ہے، اور آج کی جو عید ہے اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اضحیٰ کے معنی قربانی کے جانور کے ہوتے ہیں۔ چونکہ 3 دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے لیے، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اور آپ کی پسند کو اختیار کیا جاتا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیات پڑھی گئیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے تقریباً چند آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا، جانثاری کا، قربانی کا، اپنے اللہ سے عشق کا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے اس دلی جذبے کا کہ آج تک چشم فلک نے اس جیسا جذبہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے اس وقت جب کہ بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی مثال دے کر سمجھایا تھا، کبھی ستارے کے ذریعے سے، کبھی چاند کے ذریعے سے، کبھی سورج کے ذریعے سے، اور پھر بالآخر یہ فرمایا تھا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جس کی جلوہ گری زمانے میں ہمیشہ رہے گی۔ اور پھر وہ اس واقعے کا ذکر آیا کہ جس میں انہیں بتوں کو توڑنا پڑا تھا، اور بڑے بت کے سر انہوں نے کلاڑی رکھ دی تھی کہ اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ لو۔ پہلے واقعے کا ذکر سورہ انعام میں آیا، دوسرے واقعے کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا، اور اشارہ اس سورہ صافات میں بھی اس واقعے کی طرف کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے یہ کہا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میرا رب مجھے صحیح راہ دکھائے گا۔ اس رب سے انہوں نے کیا مانگا، کیا دعا فرمائی؟ اس وقت انہوں نے دعا فرمائی اس ابراہیم نے جن کو سامنا اپنے بت فروش والد آزر سے ہوا، جن کا سامنا نمرود سے ہوا اور نمرود کی آگ میں ان کو ڈالا گیا، جن کو بار بار اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، ان کو جب اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ اللہ کے سامنے بہت سی دعائیں کی، ان میں سے ایک اہم دعا یہ فرمائی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر دیجیے۔ اور انبیاء کی شان کے خلاف نہیں ہے کہ اولاد کی دعا کی جائے، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور ایک ایسے وقت میں دعا کی جب آدمی اولاد سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور بظاہر اگر ڈاکٹروں کے سامنے اس عمر میں کہے اور دنیا کے سامنے یہ بات آئے تو لوگ ہنس پڑیں کہ بڑھاپے میں اولاد کی خواہش، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے دل کی مراد رکھ دی، اللہ سے دعا مانگی کہ یہ توحید کی جو وراثت ہے، شرک سے بیزاری کی وراثت ہے، یہ اللہ کے لیے جھکنے کی وراثت ہے، یہ ملت ابراہیمی کو آگے بڑھانے کی وراثت ہے،
یہ ملت ابراہیمی جو حنیفی مذہب ہے کہ ہر طرف سے رخ ہٹا کر صرف ایک اللہ کی طرف رخ کر لینا، اور اسی لیے ابراہیم کو امام بنایا گیا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم امام تھے، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، شرک سے بیزار تھے اور صرف توحید کے لیے زندگی گزارنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام توحید ہے، شرک کے خلاف کھلم کھلا اعلان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی حفاظت کے لیے اور اس کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے، ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے ایک دعا تو یہ کی تھی کہ اے ہمارے رب ایک نبی بھیجیے گا جو لوگوں کو صحیح باتیں بتانے والا ہو، کتاب سکھانے والا ہو، حکمت سکھانے والا ہو، ان کی تربیت کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ ان میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما دیجیے گا جو ہم سب ہیں، امت مسلمہ، اللہ کے سامنے جھکنے والی امت۔ اور یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے کہا کہ جھک جاؤ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے میں اس کے لیے جھک گیا۔ وہیں یہ دعا بھی فرمائی کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمائی، حب لی من الصالحین۔ ہبہ عطیے کو کہتے ہیں، ہدیے کو کہتے ہیں۔ میرے رب میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ اور یہ دعا انہوں نے عمر کے 86 بہاریں دیکھنے کے بعد مانگی ہیں۔ 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فرمایا رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ابراہیم کو خوشخبری دی ایک ایسے بچے کی جو حلیم ہوگا، جو بہت ہی بردبار ہوگا، اطاعت کرنے والا، باتوں کو ماننے والا۔ اور باپ کے اندر حلم تھا، باپ کے اندر بردباری تھی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر، ابو الانبیاء خلیل اللہ کا ذکر جب قرآن مجید میں 2 جگہ جہاں فرمایا گیا حلیم کے ساتھ، سورہ توبہ میں فرمایا گیا ان ابراہیم لحلیم، اور دوسری جگہ سورہ ہود میں فرمایا گیا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اللہ تعالیٰ نے ان ابراہیم لأواہ حلیم سورہ توبہ میں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حلیم 2 مرتبہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اندر جتنی جھکنے کی صلاحیت اور اطاعت کرنے کی صلاحیت، اللہ کی باتوں کو ماننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی تھی، کسی کے اندر نہیں رکھی۔ اور اللہ کے بندوں کے لیے خود کو پیش کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کے لیے کام کرنے کی، اور ان کے لیے سب سے بڑا کام ان کا یہ تھا کہ ان کو ان کے خدا سے ملا دے، ان کے اللہ سے ملا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں ان میں سب سے اہم جو کوالٹی تھی، صفت تھی، وہ حلیم ہونے کی تھی۔ اور یہی دعا کی کہ اللہ نیک اولاد دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تشریح بردباری سے کی۔ دنیا کا سب سے نیک آدمی وہ شخص ہے جو متواضع ہو، خاکسار ہو، ہمبل ہو، اللہ رب العزت کی ہزاروں نعمتیں ملنے کے باوجود بھی یہ یاد رکھے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اور اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، اس کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اس لیے قربانی میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جہاں ہم جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوں وہاں اپنی انانیت پر چھری چلا رہے ہوں، اپنے نفس کی خواہشات کو ذبح کر رہے ہوں، اپنے غصے کو ذبح کر رہے ہوں، اور اپنے عدم برداشت کو ذبح کر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلیم بیٹے کی بشارت دیتے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس امت میں بھی بہت سے علماء یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، لیکن حضرت اسحاق کا ذکر غلام علیم سے کیا گیا ہے، جاننے والا بچہ، ایک جاننے والا فرزند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، وہ ان کے 99 سال کی عمر میں ہوئے، یا ایک روایت کے مطابق 120 سال کی عمر میں ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق سے یعقوب کی نسل چلنے والی تھی۔
یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی قربانی کا حکم دیا جاتا۔ قربانی کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس وقت کی بات ہے؟ فلما بلغ معه السعی، اس وقت کی بات ہے جب 86 سال کی عمر میں ملنے والی اولاد چلنے پھرنے کی، دوڑ دھوپ کرنے کے اور ساتھ دینے کے، باپ کی مدد کرنے کے لائق ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، بہت زیادہ ابھی پوری طرح نوجوان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک ایسے عمر کی دہلیز پر تھے کہ جس میں ماں باپ کو بچوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بچہ پروان چڑھے گا، بڑا ہوگا، گھر کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے کارآمد ہوگا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا کہ برخوردار، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا۔ نبی کے خواب رویائے صادقہ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بار بار خواب میں دکھایا گیا، انہوں نے یہی تعبیر لی کہ اسی طرح مجھے اس خواب کو پورا کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب اللہ کا حکم ہے، جب وحی ہے، تو پھر مشورہ کرنا گویا کہ اللہ کے حکموں سے عدول کرنا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اپنے بچے کی تربیت دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کو شریک کرنا چاہتے تھے اجر و ثواب میں، کہ پوری خوش دلی کے ساتھ وہ بھی تیار ہوں۔ اور حضرت ہاجرہ سے بھی کسی مشورے کی ضرورت نہیں پڑی، انہی کے گودوں میں پلے تھے اور انہی کے ساتھ بے آب و گیاہ میدان میں تھے، جہاں اسی بچے کی پیاس بجھانے کے لیے اور جان بچانے کے لیے جب انہوں نے صفا مروہ پر دوڑ لگائی تھی تو زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ اسی بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ماں سے پوچھ لو، ان کی ممتا کہیں پکار نہ اٹھے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آج قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قتل کرو اس کو، اس لیے کہ ذبح تو جانوروں کو کیا جاتا ہے۔ قتل کرو، اور اس کو قتل کرو جو تمہارا جگر گوشہ ہے، تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، جو سب سے قریبی ہے۔ آپ غور کریں تو دو حکم کے خلاف اس میں بات تھی۔ قتل کرنا حرام ہے، رشتے کو کاٹنا حرام ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کو، وہ بھی قتل کر کے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حکم اللہ کا ہو، جس نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان ہم نے دی ہے، میری دی ہوئی ہے، میں مانگ رہا ہوں، پیش کرو میرے راستے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ تمہاری کیا رائے ہے، حضرت اسماعیل کی جو تربیت ہوئی تھی وہ کسی مکتب، مدرسے، اسکول میں نہیں ہوئی تھی، ماں کے گود میں جو سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تربیت حضرت ابراہیم کے سائے میں ہوئی تھی۔ جواب بھی انہوں نے اسی طرح دیا، قال ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے میرے رب، میرے والد آپ چھری چلائیے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں آگے بڑھ کے قربانی دوں گا۔ جیسے بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں ہو جاتا اور ہم آگے بڑھ کر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور پھر فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ نہیں تھا، دعویٰ ایسا نہیں تھا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صرف صبر کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، ایسے صبر کرنے والے بہت ہیں، اور آپ تو صبر کے امام ہیں ابا جان۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور انہوں نے کہا، روایتوں میں تفسیر کی ہے کہ مجھے باندھ دیجئے گا اچھی طرح اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا، کپڑے سمیٹ لیجئے گا، کہیں خون کے چھینٹے دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں کہیں رک نہ جائیں۔ یہ ساری باتیں پیش آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے کہ جب دونوں اسلام لے آئے، یعنی انہوں نے گردن جھکا دی، اللہ کے حکموں کو مان لیا، جیسے کہا گیا تھا، سر تسلیم خم کر دیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔
اپنی کیا حیثیت ہے انسان کی. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، رحم نہ آ جائے، نظر نہ پڑ جائے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھے کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کھلا ہوا امتحان تھا، یہ بڑا سخت امتحان تھا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں جو فدیہ دیا ذبح عظیم کا، یعنی ایک ایسے ذبیحے کا جو بڑا مینڈا تھا، جنت سے اتارا گیا تھا. جنت کی چیزوں کو ختم نہیں ہونا ہے، جنت کی چیزیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں، لیکن اللہ نے اس مینڈے کے لیے طے کیا تھا کہ ابراہیم جیسے مبارک انسان کی اور اسماعیل جیسے مبارک انسان کی جگہ پر جنت کے اس جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، یہی مقدر تھا. ورنہ جنت کی تو تمام نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور ذبح عظیم کا ایک مطلب یہ ہے، عظیم ذبیحہ، کہ قیامت تک تمہارے نقش قدم پر لوگ ذبح کرتے رہیں گے اور ہر دور میں ذبح کریں گے. جب ان کے لیے راستے بند کیے جائیں گے، جب ذبح کرنے سے منع کیا جائے گا اور روکا جائے گا، ہر ملت میں ہر قوم میں قربانی کا طریقہ رہا ہے، لیکن اس امت کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح ہونے والے لوگوں کا بیٹا ہوں. حضرت اسماعیل کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا، وہ بچ گئے، اور میرے والد حضرت عبداللہ کو، جب حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر 10 اولاد میری ہو تو ایک آپ کی راہ میں قربان کروں گا، جب پرچی ڈالتے، قرعہ ڈالتے تو نام حضرت عبداللہ کا نکلتا، اس وقت انہوں نے 100 اونٹ ان کے بدلے میں دیے. تو اسماعیل کے بدلے میں جنت کا میڑھا ذبح کیا گیا، اور حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے. تو حضور فرماتے تھے میں دو ایسے شخصیت کا بیٹا ہوں، میں ایسی نسل میں ہوں کہ دونوں اللہ کے لیے ذبح کے لیے پیش کیے گئے. ہم آپ آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یاد کیجیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو جو واقعی مینڈوں کی قربانی نہیں دے رہے بلکہ اپنی قربانی دے رہے ہیں. وہاں کتنے ابراہیم کے ماننے والے ہیں جو اسماعیل کی قربانی دے رہے ہیں. اسماعیل کو تو اللہ نے بچا لیا تھا، لیکن آج اسماعیل کتنے پیدا ہو گئے وہاں، اور یہی اس قربانی کی شان ہے، اور یہی اس قربانی کی روح ہے کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنے پیسے اور اپنا وقت، اپنے جذبات سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے. اس ملک میں مسلمانوں کو سخت حالات کا سامنا ہے، لیکن یہ حالات مسلمانوں کے لیے ایک نارمل چیز ہے. پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی چین سے نہیں رہتا. اس لیے کبھی بھی یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ عافیت کیوں نہیں ہے، سکون کیوں نہیں ہے، اطمینان کیوں نہیں ہے. بے سکونی ہمارا مقدر ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیشہ تمہیں کسی نہ کسی چیلنج کو فیس کرنا ہے. ایک ایسے ملک میں ہم جی رہے ہیں جہاں ہماری عید الاضحیٰ کا لطف دوبالا ہو جایا کرتا تھا، جہاں ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی قربانی کا گوشت دیا کرتے تھے اور ہم ان سے جانور خریدا کرتے تھے اور آج بھی خریدتے ہیں. اور اس شہر میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو بنانے کے لیے روزگار نصیب ہوتا ہے. وہ سب غیر مسلم ہیں زیادہ تر، لیکن اس کے باوجود اپنے مفادات کے لیے غلط قسم کے عقائد کو خود اپنی ہندو قوم پر تھوپنے کے لیے کہ نہ جو ان کی کتابوں میں ہے نہ اس ملک کے دستور اور قانون میں ہے، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور بھیڑ جمع ہوتی ہے اور لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. ایک مومن کو مار دیا جاتا ہے. آپ اخلاق کو یاد کیجئے، پہلو خان کو یاد کیجئے، علیم کو یاد کیجئے، تبریز کو یاد کیجئے. کتنے ہزار مسلمان ہو گئے ہیں اب جو کوئی گائے کے نام پر، کوئی گوشت کے نام پر، کوئی کسی اور نام پر اس ملک میں بھی فلسطین کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید گزر جاتی ہے، ہم نہ کسی کو یاد کرتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں. اور آج حالات یہ ہو گئے ہیں
کہ اگر جانور ایک جگہ قربانی کا لا کر اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو جمع کیا جاتا ہے تو ان کو مقابلے میں ایک ناپاک اور غلیظ جانور کو ممبئی میں لا کر ان کے مقابلے میں رکھ دیا جاتا ہے. نہ جانے کن کن جانوروں کو یہ اپنی ماتا قرار دیں گے اور مسلم دشمنی میں کس حد تک جائیں گے. لیکن ایسے حالات میں مسلمانوں کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہی قربانیوں کے راستے سے مسلمانوں کو نکالا ہے اور اوپر اٹھایا ہے. مسلمانوں کا سورج جو اسلام کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پوری تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پورے امن و امان کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا کرتے ہوئے، حالات کو صحیح بھانپتے ہوئے اپنے قربانی کا فریضہ انجام دیں. جہاں ہم ہزاروں روپے کے جانور خریدتے ہیں اور کئی ہزار روپے ہمیں قصاب پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں، کیا صفائی کے لیے کچھ مزدور رکھ کر ہم اپنے گلی محلوں کو صاف نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں اپنے دامن کو بالکل صاف رکھنا ہے تو اللہ نے پیسے دیے ہیں، خرچ کر کے ہم صفائی کرا سکتے ہیں. پورے محلے کے لوگ اگر طے کر لیں کہ جو آلائش ہوتی ہے قربانی کے جانور کی، اس سے ہم اپنے محلوں کو پاک رکھیں گے، ہم سڑکوں پر خون نہیں بہائیں گے. جانور جو قربانی کا ہوتا ہے اس کا گوشت یہاں سے وہاں بائک پر کھلے طور پہ نہیں لے جائیں گے. ان تمام چیزوں میں احتیاط برتنا یہ وقت کا بھی تقاضا ہے اور اسلام بھی ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں. جو سنتیں ہم پہلے ادا کر کے آئے، پچھلے جمعے میں بھی اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد کی سنتوں میں ایک اہم سنت ہے کہ ہم جائیں تو راستہ بدل کر جائیں، جہاں سے بھی جتنا بھی ممکن ہو ہم راستہ بدلیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو اور تمام لوگوں کو یاد کریں اور پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کی کوشش کریں. تمام غربا کو اور مستحقین کو اپنے اس خدمت میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عید کی سچی خوشی نصیب فرمائے. آپ صف بندی کر لیں جب تک میں نماز کا مختصر طریقہ ذکر کرتا ہوں. ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، ثنا کے لیے جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ثنا کے بعد ہمیں 3 تکبیر کہنی ہوتی ہے. 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں تاکہ قرأت ہو سکے. اور دوسری رکعت میں پہلے قرأت ہوتی ہے اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں. تینوں تکبیروں میں ہمیں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور زبان سے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن بلند آواز سے صرف امام کہے گا، بقیہ لوگ آہستہ آواز سے کہیں گے، اور اس طرح پوری اپنی نماز مکمل کریں.